السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 سے 80 تک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں بہت سے قاعدے آپ کو سکھانے ہیں، واولین سکھانا ہے، اخفا سکھانا ہے، واو مدہ سکھانا ہے، الف مدہ سکھائیں گے اور بہت سے قاعدے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، وقف کرنا بھی سکھا دیں گے۔ آئیے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا يحزنك قولهم۔ اب یہاں پر کچھ قاعدے سمجھ لیجئے۔ فلا، لام الف زبر لا، الف مدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ زمانی کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر واو لین ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف کوئی بھی ہو اس پر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے۔ اب اس چھوٹی میم کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس چھوٹی میم کو وقف لازم کی علامت کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں بھی ایسی کوئی علامت آئے گی تو وہاں پر اس آیت کی بالکل سیدھ میں وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ آئیے اب اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا، یاد رہے نون مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو آگے یا پیچھے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ خود سے غنہ آنے کی آواز دیتا ہے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، لمبا کرتے ہیں، لیکن واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اسے لمبا نہیں کیا جاتا، وہ واو لین ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو لین کی علامت ہے اور یہ واو مدہ کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ہم نے لمبا نہیں کیا تھا، اب یہاں پر لمبا کر رہے ہیں۔ یسرون وما، لمبا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، تو یہاں پر ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وما يعلنون، واو مدہ ہے، جیسا ہم نے یہاں پر سمجھا تھا، سیم وہی کلیہ وہی فارمولا یہاں پر ہے۔ واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، سکون عارضی آ جائے تو مد عارض بن جاتی ہے، اسے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا چاہیے۔ یعلنون اولم یرل، را کو اس لام کے ساتھ ملا دیں گے، یاد رہے یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ یرل انسان، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہم غنہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہے، حروف اخفا 15 ہے، اس کا لیکچر آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ، آپ ضرور اس کو بھی سنیے گا۔ انسان انا سیم یہاں پر جیسے ہم نے غنہ کیا تھا، یہاں پر زیر کے ساتھ انا ہے اور یہاں پر زبر کے ساتھ انا پڑھا جائے گا۔ انا خلقناہ
من نطفتن، من، یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسری نون آ گئی ہے، حروف یرملون میں سے بھی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ آنی ہی کی آواز دیتے ہوئے اسے پڑھیں گے۔ من نطفتن، تا دو زیر تین کی آواز دی ہے ہم نے یہاں پر، لیکن جیسے ہی ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے تو وہ فا ہے، تو فا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کر دیں گے اور یہ غنہ زمانی کی آواز ہوگی۔ آئیے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ من نطفۃ فَإِذَا، اب اس کو ملا کر غنہ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے من نطفۃ فَإِذَا هُوَ، پھر پڑھ لیجئے من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خصیم مبین، خصیم مبین۔ یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، میم کے اوپر تنوین ہے دو پیش والی۔ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ، تو آپ اسے بھی ضرور سنیے، انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو سمجھایا گیا ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہم بالکل مختصر کرتے ہوئے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے میم آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ غنہ آنے کی آواز دیتا ہے۔ خصیم مبین، خصیم مبین۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا، وَضَرَبَ لَنَا، اب اسے ملا کر پڑھتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مَثَلًا، ماسا سین کی آواز نہیں دیں گے، یہاں پر بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے۔ مَثَلًا وَنَسِيَ، مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، 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 یعنی ہاں ہم نے پڑھنا ہے الٹا پیش، وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے بدل دیا ہے۔ خَلْقَهُ، قَالَ، میم نون یا زبر میں کی آواز دیں گے، من یحیی العظام، من یحیی العظام وہی، وہی رمیم۔ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، مد عارض ہوگی۔ مد عارض کا قاعدہ بہت آسان ہے، اس کو بھی ہم نے بہت ساری مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے، آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں۔ رمیم۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قل، قاف لام پیش، قل، قل یحییہا الذی، یحییہا الذی، قل یحییہا الذی، ذال یا ذی یا مدہ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد منفصل کہلائے گی، تو اس کو ہم نے کم از کم دو الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یحییہا الذی انشأہا اول، یہاں پر بھی مد ہے اور یہاں پر بھی مد ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد یہاں پر یا مدہ کے بعد اور یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ دونوں مدیں جو ہیں یہ مد منفصل کہلائیں گی۔ اب اس کو ہم یہاں تک پڑھیں گے، پہلے یہ سمجھ لیجئے گول تا جو ہوتا ہے
اس کو وقف کی حالت میں، یعنی ایسا کوئی وقف آ جائے تو گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدلتے ہیں، یعنی ہم نے یہ دو زیر کو بھی ختم کر دینا ہے وقف میں، اور ان دو نقطوں کو بھی ہم ختم کر دیں گے اور یہاں پر جزم آ جائے گی، تو یہ را ہا زبر راہ کی آواز آئے گی۔ آئیے اب ملا کر پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے، اس چھوٹے سے نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے بھی ہم نے ایک اسپیشل قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ کو ایک لیکچر میں جمع کر کے آپ احباب کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے۔ آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن سے دیکھ لیں گے تو وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں تفصیل سے۔ یہاں پر ہم نے حالت وقف میں پڑھا ہے علیم، لیکن اگر اسے ملا کر پڑھنا ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے، اب اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي، یعنی ہم نے علیم کی بجائے ہم نے میم کی پیش کو پڑھا اور اس نون کو زیر کے ساتھ ہم نے یہاں پر ملا دیا۔ علیم الذی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھا جائے گا علیم الذی، یعنی ہم نے اس لام کے ساتھ اس نون کو ملایا ہے۔ خلق علیم الذی، یہاں پر یاد رہے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پر۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہاں پر ہی جب بھی الف کے بعد لام آئے اور اس سے پیچھے آیت مکمل ہوتی ہو، یعنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آیت کا نشان ہے اور آیت جب ختم ہوئی تو اگلی آیت شروع ہوتے ہی الف اور لام آ گیا۔ جب بھی الف اور لام آ جائے تو پھر اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں خالی الف پر ہم زبر لگائیں گے، خالی الف پر زبر لگائیں گے، لیکن یہ فارمولہ یاد رہے کہ صرف یہیں پر ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سمجھیے، الف خالی کے بعد اگر لام آ جائے تو یہاں پر زبر ہی لگائیں گے، لفظ آگے الذی ہو، الذین ہو یا کچھ اور لفظ ہو تو وہاں پر الف اور لام کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کیا لگانا ہے، زبر لگا کر پڑھیں گے۔ الذی، آگے پڑھتے ہیں، جعل لکم، کاف میم میم پیش، کم میم شدید کی وجہ سے ہم نے غنہ آنے کی آواز دی ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کا لیکچر بھی ہم نے اسپیشل تیار کیا ہے۔ جدید نورانی قاعدہ الحمدللہ ہم نے پورا بیان کر دیا ہے، ویڈیو اس کی جاری ہو چکی ہیں، آپ چینل کا وزٹ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو مل جائیں گی۔ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، مِنَ الشَّجَرِ را کو اسلام سے ملائیں گے، رِل اخضر نارا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا، نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ۔ اب یہاں پر دیکھیے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ یہاں پر مد آ گئی، مد کی وجہ سے ہم نے اس کو کم از کم 2-2.5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ، جب بھی نون ساکن یا میم ساکن آ جائے تو پھر اس کے قاعدوں میں غور کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ کریں گے، یہ غنہ زمانے کی آواز ہوگی، لیکن یہاں پر ہم نے
میم ساکن کے بعد دوسری میم کو پایا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ کریں گے، اور یہ میم مشدد کی وجہ سے یہاں پر غنہ آنے کی آواز آئے گی۔ انتم منہ، اب یہاں پر بھی غور کیجئے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی سے ہے، ہا حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم اظہار کرتے ہوئے یعنی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے توقیدون۔ اب یہاں پر ہم ملا کر پڑھتے ہیں پورا، دال واو پیش دو، واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی ہم نے وقف کی وجہ سے اسے ساکن کیا ہے، تو یہ مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔